آج کے اس جلسہ کی پہلی تقریر جو ہے وہ اردو میں ہوگی۔ تقریر کا عنوان ہے وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اور یہ تقریر کریں گے مکرم فہیم احمد خان صاحب مبلغ سلسلہ۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ادعونی استجب لکم، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اے میرے بندو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نظم کا ایک مصرع ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اور یقین در حقیقت مذہب کی بنیاد اور روحانیت کا مرکزی نقطہ ہے، جس کے بغیر مذہب کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اسلام در حقیقت وہ زندہ مذہب ہے جس نے خدا تعالیٰ کے وجود کو زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ آغاز میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا اور کامل ہے تو تمہیں وحی الہام کی دولت عطا ہوگی۔ یہ بات جہاں اس قادر مطلق کی ہستی کا بین ثبوت ہے، وہیں یہ مومنین کے ازدیار ایمان کا ذریعہ بھی ہے۔ آج احمدیت نے اس دنیا کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے اور پھر قبولیت دعا کے شیریں ثمرات عطا کرتا ہے۔ بس اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک زندہ خدا ہے۔ وہ موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے جس طرح گزشتہ زمانوں میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی صفات حسنہ میں سے کوئی بھی صفت مرور زمانہ سے معطل نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا، وہ آج بھی بولتا ہے جس طرح پہلے بولتا تھا۔ خدا تعالیٰ کا زندہ اور حی و قیوم ہی ہونا ہی انسان کو اس پر ایمان لانے اور اس سے تعلق رکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں انسان کو ہمیشہ شک ہی رہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے زندہ ہونے کی قرآن کریم میں یوں دلیل دی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور توکل کر اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین دراصل مذہب کی بنیاد اور روحانیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے بغیر مذہب کا تصور کالعدم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی ہستی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ ایک زندہ اور حی و قیوم خدا ہے۔ اس کی زندہ ہستی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور آخرین میں جب مسلمانوں پر تائید و اعمال میں کمزوری کا وقت آیا
تو اللہ تعالیٰ کی لقاء اور وحی اور الہام کے منکر ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو زندہ خدا کے کلام کی بات کرتا۔ اس انتہائی تاریکی اور مایوسی کے عالم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے جلال کے ساتھ یہ دعویٰ پیش کیا، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ پرشوکت اعلان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے دل شکستہ بنی نوع انسان کو یہ نوید سنائی کہ زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے زندہ خدا ملے، زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں۔ سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات اور ذاتی تجربے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ خوشخبری دی کہ دیکھو خدا نے مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ آپ کا یہ اعلان ایک انقلاب آفرین اعلان تھا جس نے مذہب کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یہ نقیب اور شاہد ایک مقناطیسی وجود ثابت ہوا، جس کی طرف سعید فطرت لوگ قافلہ در قافلہ آنے لگے، اور اس وجود کے فیضان سے سیراب ہو کر با خدا وجود بن گئے۔ یہ وہ گروہ قدوسیاں تھا جو ایک عالم کے لیے خدا نمائی کا وسیلہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر احسان عظیم فرمایا کہ دنیا کو برگزیدہ نبی اور امام عطا کیا، جس نے دنیا کو زندہ خدا کی خوشخبری دی اور خدا تعالیٰ کی تجلیات پر ایک زندہ ایمان اور محکم یقین بخشا۔ اپنی ذات کو ہستی باری تعالیٰ کے ایک زندہ گواہ کے طور پر پیش کیا، اور اپنے ماننے والوں میں ایک عظیم قوت قدسیہ کے ذریعے ایسا پاکیزہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ خدا نما وجود بن گئے۔ حضرات، وہ خدا نہ صرف انبیاء سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے اولیاء کو مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے، بلکہ جب وہ چاہے اپنے کسی بھی بندے پر رحم کر کے اس سے کلام کرتا ہے۔ تاریخ احمدیت ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ریاست کلات کے قاضی القضات عبدالعلی اخوند زادہ صاحب نے مستونگ کے ایک بڑے مجمع میں علی الاعلان آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر لی ہے؟ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے بجستہ فرمایا، دراصل بات یہ ہے اخوند زادہ صاحب، مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا۔ میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا تھا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے تو وہ کہتے اب نہیں بولتا۔ میں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے ہر ایک کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خدا نہیں بولتا، وحی کا دروازہ مطلق بند ہے۔ تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے، پرانے قصوں پر منحصر ہے، ورنہ اللہ تو وہ ہے جو ہونا چاہیے، جس کی تمام صفات حسنہ کی کوئی صفت بھی معطل نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ بولتا تھا اور اب اس کی صفت تکلم پر مہر لگ گئی؟ میں ان قریب دہریہ ہونے والا تھا،
پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا، کیوں محمد الیاس، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا، خدا کی حقیقت معلوم ہو گئی، وہ ایک فلسفہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ خدا بولتا تھا، اب نہیں بولتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے، اور کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ خدا اب بھی بولتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ میں خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی ہوں۔ وہ خدا تم پر بھی نازل ہو جائے گا، اگر چاہے تو تم سے بھی کلام کرے گا۔ اب عبدالعلی اخون زادہ صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے بھی کلام کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے جے اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہے جو دعوت سے کہے کہ خدا اس سے بولتا ہے؟ تمام مجمع پر سناٹا چھا گیا، اور کچھ دیر خاموشی رہی، اور کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا، میں ایسے مسلک اور ایسے فرسودہ اسلام کا جو صرف رسوم و بدعات کا اسلام رہ گیا ہے کیا کروں، جس میں خدا کلام نہیں کرتا؟ اور کیوں نہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اسلام کو قبول کروں، جو حقیقی اسلام ہے، جس سے خدا ملتا ہے اور پیار و محبت سے کلام سے نوازتا ہے۔ یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی زندگی کا ایمان افروز ثبوت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کو عطا کیا۔ آج دنیا میں ہر طرف اخلاقی اور مذہبی انحطاط نظر آتا ہے، سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے کوئی بھی زندہ خدا کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ ان کے ایمان کا مدار قصوں پر، یعنی صرف انہی باتوں پر جو پہلے خدا کہہ چکا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زندہ خدا کے وجود کا ان الفاظ میں یقین دلاتے ہیں، لوگو سنو، زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں، ہر دم نشان تازہ کا محتاج ہے بشر، قصوں کے معجزات کا ہوتا ہے کا بصر، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم صرف ماضی کے قصوں پر اکتفا نہیں کرتا، اور نہ ہی مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے سلسلے کو بند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اپنے راست باز بندوں پر ملائکہ کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راست باز جن سے خدا ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ حضرات، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ شخص خدا تعالیٰ کی کفالت میں آ جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ ایسے انسان کی تائید کے لیے اپنے غیر معمولی نشانات ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے ساتھ زندہ خدا ہونے کی نشانات دکھائے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دکھائے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی دکھائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے، بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ہزارہ میری دعائیں قبول ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سینکڑوں نشانات کا ذکر اپنی کتب تریاق القلوب، نزول المسیح اور حقیقت البہی میں بیان فرمائے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم ذرا واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا
اسلام کے پیش کردہ زندہ خدا سے کیسا تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے کیسے ہم کلام ہوتا اور آپ علیہ السلام کی نصرت فرماتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سردار نواب محمد علی خان صاحب، رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبد الرحیم خان ایک شدید محرکہ تب کی بیماری میں بیمار ہو گیا تھا اور کوئی صورت جانبری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردہ کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے۔ تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی، میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کے یہ الہام ہوا، انکا انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر میں سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے۔ اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز کے بعد وہ اپنے اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا اور زندہ موجود ہے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اتفاقاً مجھے 50 روپے کی ضرورت پیش آئی، اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی ضرورت کی حالتیں آ جاتی ہیں، ایسا ہی یہ حالت مجھے پیش آ گئی کہ اس وقت کچھ موجود نہ تھا۔ سو میں صبح کو سیر کو گیا اور اس ضرورت کے خیال نے مجھے یہ جوش دیا کہ میں اس جنگل میں دعا کروں۔ چنانچہ میں نے ایک پوشیدہ گوشے میں جا کر اس نہر کے کنارے پر دعا کی جو بٹالہ کی طرف قادیان سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب میں دعا کر چکا تب فی الفور دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ تب میں خوش ہوا اور اس جنگل سے قادیان کی طرف واپس آیا اور سیدھا بازار کی طرف رخ کیا تاکہ قادیان کے سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کروں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ڈاک خانے سے بذریعہ خط کی اطلاع ہوئی کہ 50 روپیہ لدھیانہ سے کسی نے روانہ کیے ہیں اور غالباً گمان گزرتا ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن وہ روپیہ مجھے مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کی بدولت کھلنے والا قبولیت دعا کا دروازہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کھلا ہے۔ چنانچہ آپ کے خلفاء اور آپ کے متبعین کی دعائیں بھی ایسے ایسے جازی رنگوں میں قبول ہوئیں، بلکہ ان کے جواب میں انہیں آسمان سے ایسی ایسی خبریں ملیں کہ ان کی زندگیاں خارق اور عجائبات روحانیہ کا ایک حسین مرکب بن گئیں۔ بے شمار واقعات میں سے چند واقعات خاکسار بطور مثال کے پیش کرنا چاہتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت قائم کر دی جس کے افراد کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان سے انگلستان جا رہے تھے۔ جب بحری جہاز بحیرہ روم میں داخل ہوا تو کپتان نے مسافروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ سمندر ہر جگہ جرمن آبدوزوں سے بھرا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ کب ہمارا جہاز ان کے نشانے سے ڈوب جائے۔ اگر ایسا ہوا تو جہاز ڈوبنے سے پہلے ایک سیٹی بجائی جائے گی، اس کے بجتے ہی تمام مسافر بحری جہاز کے ساتھ ساتھ جو کشتیاں لٹک رہی ہیں ان میں بیٹھ جائیں، پھر چاہے کہ کشتیاں آپ کو جہاں مرضی لے جائیں، یہ آپ کی قسمت، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کپتان کی یہ تقریر سن کر اپنے کمرے میں آ گئے اور دعا میں لگ گئے۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو کہتا ہے کہ صادق یقین کرو یہ جہاز صحیح سلامت پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کئی جہاز اس جہاز کے آگے پیچھے دائیں بائیں ڈوبتے چلے گئے۔ ان جہازوں کی لکڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی دیکھی گئیں، مگر حیّ قیوم خدا نے آپ والا جہاز باحفاظت منزل تک پہنچا دیا۔ حضرات، زندہ خدا کی تجلیات کے نمونے ماضی کے قصے نہیں، بلکہ ان کا ظہور ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر کونے میں جاری و ساری ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 4 مئی 2006 جمعرات کا دن تھا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز
اپنے فار ایسٹ ممالک کے دوران ناندی فیجی میں تھے۔ رات قریباً 2:30 بجے کا وقت تھا کہ ربوہ، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنا شروع ہوئے کہ اس وقت ٹی وی پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فیجی کے ساتھ والے جزائر ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے سونامی سے بڑا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو غرق کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ جب ٹی وی آن کیا گیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے اور صبح کے وقت ناندی فیجی کا سارا علاقہ غرق کر دے گا۔ صبح 4:30 بجے جب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور انور کی خدمت میں اس طوفان کے بارے میں رپورٹ پیش ہوئی، اور جو پیغامات خیریت یافت کرنے کے لیے فون پر موصول ہو رہے تھے ان کے متعلق بتایا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کیں۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے خلیفہ نے احباب جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز واپس تشریف لے گئے۔ واپس آ کر جب ٹی وی آن کیا گیا تو ٹی وی پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ختم ہو رہی ہے۔ پھر قریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبریں آ گئیں کہ اس طوفان کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ بس اس دنیا نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ سونامی جس نے اگلے چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کو غرق کرتے ہوئے سارے علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا، خلیفہ وقت کی دعا سے چند گھنٹوں میں خود اس کا وجود مٹ گیا۔ اس روز فیجی کے اخبارات نے یہ خبریں لگائیں کہ سونامی کا ٹل جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ حضرت راجہ عطا محمد خان صاحب جاگیردار علاقہ کشمیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اولین صحابہ میں سے تھے۔ خدا تعالیٰ کا آپ سے کلام کرنے کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک بار قادیان سے واپس آتے ہوئے آپ گڑھی حبیب اللہ پہنچے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے رئیس خان محمد حسین کے ہاں مقیم ہوئے۔ ان دنوں اس گاؤں میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر تھی اور مقامی ملاؤں نے احمدیوں کو واجب القتل قرار دیا ہوا تھا۔ ملاؤں نے محمد حسین کو کہا کہ آج آپ کو ان احمدیوں کے قتل کرنے کا بڑا ثواب ہوگا۔ محمد حسین خان اپنی سادگی میں ان فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ گئے اور اس نے اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ رات کو ان 3 احمدی مہمانوں کو قتل کر دیں۔ راجہ عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ان کے منصوبے کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بے فکر ہو کر رات کو آرام سے سو گئے۔ لکھا ہے کہ تھوڑی رات گزری تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا، راجہ صاحب آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا ہے، آپ اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اٹھے اور ساتھیوں کو جگایا اور چپ چاپ وہاں سے نکل کر سفر پر روانہ ہو گئے اور دشمنوں کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو ایک ہیرا قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے، اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے، اور اس کی اس قدر و قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نوع بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور چاندی ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا، اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا۔ مزید آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز اسلام کے ہرگز ممکن نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، وہ آج ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے۔ حضرات،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس زندہ خدا سے کیسا تعلق پیدا کیا جائے اور کیسے اس کا دیدار نصیب ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ بھی نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی راہ پر چل پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے قرب کی راہوں کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز لقاء الہی اور قرب الہی کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مجیب ہے جس کے معنی ہیں دعا کو سننے والا، یا ایسی ہستی جس سے جب سوال کیا جائے اور دعا مانگی جائے تو دعا تو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بس یہ اسلام کا خدا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندگی بخش ہے، جو مستر کی دعاؤں کو سن کر اپنے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں جس نے ہمیں اس خدا کی پہچان کروائی۔ پھر ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام صادق کی جماعت میں شامل ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے طفیل ان راستوں کو دوبارہ صاف کر کے ان راہوں پر ہمیں ڈالا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح فہم و ادراک حاصل کرنے والے بنیں اور اس طرف ہمیں توجہ پیدا ہو۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسلام کا خدا وہ خدا ہے جو سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، دعا مانگو تو جواب بھی دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ آؤ اس زندہ خدا کی پہچان مجھ سے کرو، کیونکہ اس زمانے میں اس کی پہچان کروانے والا اور اس کو دکھانے والا میں ہوں۔ بس اس زمانے میں ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ جڑ کر دعاؤں کی قبولیت کا بھی فہم و ادراک حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کا بھی فہم حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کا بھی ادراک حاصل ہوا، کیونکہ زمانے کے امام کے ساتھ چمٹنے سے اللہ تعالیٰ ان ماننے والوں کو ہر ایک کے اپنے تعلق کے معیار کے مطابق جو اس کا خدا تعالیٰ سے ہے اپنی صفات کے جلوے دکھاتا ہے۔ بس قرآن کریم کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے سے پکارو۔ کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بلکہ عملاً اس کے نمونے بھی دکھاتا ہے۔ حضرات، آخر پر خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ الفاظ پیش کرنا چاہتا ہے جن میں آپ نے بنی نوع انسان کو اس زندہ خدا پر ایمان لانے اور اس سے تعلق جوڑنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے ملے۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبوں کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ وسلم جزا۔